نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 53 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور ایمان والے یہ کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تاکیدی حلف میں اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت گئے سو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرمایا تو یہودیوں کو قتل کرنے اور ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا۔ اس پیرائے میں رب کریم نے یہ آیت کریمہ یہ ذکر فرمایا کہ ایمان والے اس وقت یہ کہیں گے، انہوں نے یہ کہا بلکہ کہ جب یہودیوں کو نکالنے کے لیے ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور باقی قبائل جو تھے ان کو جلا وطن کیا گیا تو منافقین کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو حلفاً کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفاق کا پردہ چاک کر دیا اور کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ علیحدہ کر کے اللہ کے رسول نے اپنے اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ منافقین ہیں حقیقت میں، اور ان کے دھوکے کے سبب پھر ان کو اللہ کے حکم سے قتل بھی کیا گیا بعض قبائل کو، اور باقی جو قبائل تھے یہود جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر رکھا تھا، وعدہ کر رکھا تھا اور وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کو پھر وہاں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اور وہ یہودی جو بڑے مالدار تھے، اپنے باغات، اپنے مکانات، سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ کر جو مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو ان کا یہ ذکر کیا اللہ کریم نے کہ یہ وہ لوگ تھے جو قسمیں کھا کر یقین دلایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہودیوں کو کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں نا جو تمہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت گئے، ختم ہو گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی کہ وہ جو کل مالک تھے، اصل میں مدینہ منورہ کی جو ملکیت تھی نا وہ یہودیوں کی ہی تھی، زیادہ آبادی ان وہاں پر یہودی قبائل کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے دنیا میں بھی، کہ وہ مال و متاع، ان کے باغ، ان کے مکانات، وہ سارا کچھ جاتا رہا، اور بنے بنائے گھر، قلعے نما اپنے گھر چھوڑ کر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور آخرت میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ تو اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو ان کے اعمال اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ وہ جو ہیں، ایک تو ان کے سارے اعمال ضائع ختم، اور دوسرا وہ ہے کہ اصل خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ۔
اور میں پھر آپ کو یہ باور کرا دوں کہ اہل یہود جو تھے وہ ایک مذہب پر قائم تھے، توحید پرست تھے. کافر اور مشرک نے ان میں فرق جان کر رہیے گا. کافر اور مشرک علیحدہ تھے، وہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. لیکن یہودی جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے تھے. فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آخری رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے. ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ظاہری طور پر انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب برا وقت آیا ظاہری طور پر مسلمانوں پر، خندق کے وقت پر جب کافروں نے گھیرا ڈال دیا اور تقریباً 1 ماہ پورا، لگ بھگ 1 ماہ کے قریب 28ویں دن یا 29ویں دن جا کے اللہ کریم نے تیز آندھی اور بارش بھیجی، ان کے کیمپ جو کچھ اڑ گئے تو پھر وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. وہ تصور میں لائے نا کہ خندق کھودی ہوئی ہے، اندر محاصرہ ہے، مسلمانوں کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے. اسی کا واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے جی، تو وہاں مشرکین اور کافر جو تھے وہ خندق کے اس پار تھے، اور اندر جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی اس بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ کب مشرک ان پر حملہ کریں، ادھر سے ہم حملہ کریں، ان کا جو ہے نا قصہ تمام کر دیں. لیکن اللہ کی قوت کے آگے کوئی قوت اور اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی جان نہیں سکتا. تو اللہ کریم نے وہ جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، مدینہ سے در بدر کرنا چاہتے تھے، اللہ کریم نے ان کو مدینے سے نکال باہر کیا، اور پھر دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ٹھہرے. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. پھر اللہ کریم نے ایک وارننگ دی ایمان والوں کو. کیا ایمان والو، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا ان کی جگہ پر جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. وہ مومنوں پر بڑے نرم اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو فتنہ ارتداد تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دو، مرتد اس کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ جائے اس کو مرتد کہتے ہیں، پھر جانے والا. تو ایسے شخص کی جو سزا ہے وہ شریعت مطہرہ میں قتل کر دینا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ خود بھی محبت فرماتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے سے یا نہ لانے سے میری ذات میں، میری قدرت میں، میری حکومت میں کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آج تم ایمان والے ہو تو یہ میرا فضل اور میرا کرم ہے. اگر تم چھوڑ دو گے تو کوئی بات نہیں، میں اور لے آؤں گا، اور پھر ایسے لوگوں کو لے کر آؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو مومنوں پر انتہائی نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. پھر وہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملہ حکم کی اتباع کے لیے وہ کسی کی ملامت کو جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھیں گے کہ یہ کون کیا کہہ رہا ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے نا اس کی شان نزول کے متعلق یہ ملتا ہے کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ پوش ہو گئے تو ایک بہت کثیر تعداد جو تھی مسلمانوں کی انہوں نے دین کو چھوڑ دیا. مدینہ، مکہ اور یمن کے علاقے کو چھوڑ کر کئی لوگ ایسے تھے ہزاروں کی تعداد میں جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا.
تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنہ ارتداد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ فضیلت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 کے قریب گروہ ایسے تھے جنہوں نے جو مرتد ہوئے، 3 ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، ان کا خاتمہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا۔ ان میں سے ایک تھا فرقہ بنو مدلج تھا، ان کا رئیس ذوالخمار نامی ایک بندہ تھا، وہ مرتد ہوا۔ یہ بہت بڑا کاہن تھا، یمن کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بھیج رکھے تھے وہاں پر، ان پر اس نے غلبہ پا لیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اور دوسرے ستاروں کے نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ تو اس کو فیروز دیلمی نامی ایک مسلمان تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ جو اس کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور دوسرا فرقہ تھا بنو حنیفہ، وہ مسلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی تھا مرتد جس نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط بھیجا، اور خط میں لکھا از مسلمہ رسول اللہ برائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی رسالت کو نہیں مانتا، اس نے یہ کہا کہ آدھی زمین آپ کی ہے، آپ بھی رسول ہیں، میں بھی رسول ہوں، آدھی زمین آپ کی آدھی میری۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب اس کو بھیجا کہ تمام زمین جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بنا دیتا ہے، اور نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ اس مسلمہ کذاب کو بھی پھر حضرت وحشی جو تھے نا انہوں نے قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کو قتل کیا گیا اسلام قبول کرنے سے پہلے، وہ وحشی مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کہ حضرت وحشی کے ہاتھوں قتل ہو۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں سب سے نیک شخص کو قتل کیا، اور پھر اسلام کے زمانے میں سب سے بدتر شخص کو قتل کیا۔ تو یہ اعزاز حضرت وحشی کا تھا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اور اسی طرح تیسرا فرقہ تھا بنو اسد تھا، اس میں بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا، اور یہ شکست کھا کے شام کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن یہ شخص جو تھا یہ بعد میں تائب ہو گیا، ایمان لے آیا، اور نیک لوگوں کی طرح اس نے زندگی بسر کی۔ تو یہ 3 واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ اس کے علاوہ 7 ایسے لوگ قبیلے تھے جنہوں نے ارتداد کیا، اور ان سب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہم نمازیں تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک یہ بھی فتنہ پیدا ہوا۔ کئی لوگ دین سے ہی پھر گئے، اسلام سے ہی پھر گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے عرض کیا ہے، اگر اس میں سے ایک رسی بھی یہ نہ دیں تو میری ان کے ساتھ جنگ ہوگی، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور وہ حالات اتنے عجیب و غریب تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، لوگ جو کچے دین میں ابھی تازہ ایمان والے ہوئے تھے وہ دین چھوڑ کر جا رہے تھے، ایک افراتفری کا عالم تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے حکم قتال دے دیا، اور صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت جو تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے فیصلے کے خلاف تھی، وہ کہتے تھے کہ ابھی کچھ وقت انتظار کر لیں۔ اسی طرح ایک دوسرا قول یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر جو تھا وہ بھیجا، جنگ کے لیے، جبکہ مدینے کے حالات بھی ابھی کوئی اتنے قابل ذکر نہ تھے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کو ابھی تک روک لیں تھوڑی مدت کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دے رکھا ہے وہ بکر کیسے روک سکتا، لہذا وہ لشکر بھی بھیجا گیا۔ اور بڑا سخت زمانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پایا، لیکن اللہ کریم نے اپنے فضل سے ان پر یہ رحمت کی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کا جو فیض تھا وہ ان کے پاس تھا، حکمت و تدبر کے ساتھ اور جرأت و بہادری کے ساتھ ابو بکر صدیق نے تمام فتنوں کو جو ہے وہ ان کو کچل کر رکھ دیا۔ اتنا سخت زمانہ آپ نے فرمایا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا کے زمانے میں بھی ارتداد کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وہ تو لڑائی گروپوں میں ہوئی، خوارجین کے ساتھ لڑائی ہوئی، یہاں پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت کا معاملہ جو تھا انہوں نے شام میں خلافت کا اعلان کر دیا، تو وہ جنگ جو تھی وہ ارتداد کی جنگ نہ تھی۔ ارتداد کی جنگ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی، اس لیے اس آیت کریمہ کے اطلاق کسی اور خلفائے راشدین میں سے کسی اور پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی اور کے زمانے میں مرتد ہوئے ہی نہیں، مرتد ہوئے ہی نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ جو اللہ کریم نے فرمایا نا کہ مومنوں پر نرم ہے اور کافروں پر سخت ہے، یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو ہے یہ بیان فرمایا، اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، المستدرک میں ہے، کئی کتب میں اس حدیث مبارک کو کوٹ کیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمایا کہ میری امت میں امت پر رحم کرنے والا اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں انتہائی سخت جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے کہ مومنوں پر نرم ہے اور کافروں پر سخت ہے، یہ ابو بکر صدیق کے فضائل میں آتا ہے۔ اور پھر اور کامل مومنین کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہے، جن کے کردار میں، جن کے خصائص میں یہ بات آتی ہے کہ مومنوں کے لیے نرم ہے اور کافروں کے لیے سخت ہیں۔ یہ اللہ کریم مومنوں کی ایک تو ہے، سب مومنوں کی شان یہ بیان فرمائی، لیکن فضائل کے اعتبار سے ابو بکر صدیق ان سب سے بلند ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مومنوں میں بہت نرم تھے، مومنوں کے لیے بہت نرم تھے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، تو آپ کی دوستی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبوت سے پہلے، بعثت رسول سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ دوست تھے۔ تو جب دشمن جو تھے، کافر جو تھے آپ کو تنگ کرتے تھے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ حرم پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کسی بدبخت نے کپڑا ڈال کر ان کو موڑنا شروع کر دیا اور آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ اسی سنا میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے آ کر اس کو دھکا دے کر دور کیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم محض اس لیے اس کو تکلیف دے رہے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اسی طرح کئی اور مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق نے کئی ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جو اسلام لا چکے تھے اور کافر ان پر ظلم کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے منہ مانگے دام دے کر جو ہے نا بلال حبشی کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ سردار قبیلے کے یہ کہتے تھے کہ اس پر بہت بڑا کوئی احسان کیا ہوا ہے بلال حبشی نے ابو بکر پر، جو اتنی قیمت دے رہا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کے مد نظر تو وہ قول رسول تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی نا کہ بلال حبشی پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو آپ کے چہرہ اقدس پر بہت تغیرات آئے، غم کے آثار آئے کہ میرے غلام پر جو ہے وہ۔ تو ابو بکر صدیق سے نہ برداشت ہو سکا، آپ نے جا کر اسی کو آزاد کہا، تو مانگ کیا مانگتا؟ جو اس نے مانگا وہ عطا کر کے بلال حبشی کو آزاد کیا اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفتاً پیش کر دی۔ تو یہ بھی آپ کے اعزاز میں ہے۔ آپ نے تقریباً 7 سے زائد جو ہے نا وہ صحابی رسول جو تھے مسلمانوں، ان کو آزاد کرایا ابو بکر صدیق کو۔ اور پھر اور کئی واقعات آتے ہیں، ڈھیر ہیں کتابوں میں آپ کی فضائل کے، آپ کی فضائل پر گفتگو کرنا چاہیں تو رات بیت جائے، اتنے فضائل ہیں آپ کے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی اللہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں جو ہے نازل ہے، ان کے فضائل میں آیت کریمہ آتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اب وہ امیجن کریں نا کہ آپ اکیلے ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور ساری جماعت جو ہے، اور جماعت بھی کون؟ ابوبکر صدیق کے سامنے عمر بن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں، اور اس طرح کے بڑے جید صحابہ، وہ ایک طرف ہیں اور ابوبکر صدیق ایک طرف ہیں۔ اس قدر استقامت تھی، اور یہ نہ سوچا کہ یہ کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، نہ، جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا استقامت کے ساتھ۔ تو یہ بڑے دل اور گردے کی بات ہوتی ہے، اتنی زیادہ مخالفت، اور وہ بھی اپنوں کی، وہ بھی غیروں کی تو مخالفت ہوتی ہی ہوتی ہے نا، اپنوں کی، اپنے عزیزوں کی، دوستوں کی، بھائیوں کی مخالفت لے کر کوئی فیصلہ کرنا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے مجھ کو، تو آپ نے اس خوف کو بھی اپنے نزدیک نہ آنے دیا۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا ارتداد کے فتنے کو کچلنے کا، وہ حق تھا۔ اگر اس وقت کو چھوڑ دیا جاتا تو پھر شاید سنبھلتے ہوئے بہت وقت لگتا، لمبا ہو جاتا، پل جاتا نا، جیسے نسور پل جاتا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر اس کا کلا کما کیا۔ جس نے بھی ارتداد کیا اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور بالآخر اللہ کریم نے آپ کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا حقیقی دوست تو اللہ ہی ہے اور اللہ کا رسول ہے، وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ اشارتاً ایمان والوں کو یہ تقویت دی، اور خاص کر یہ آیت کریمہ جو اتری نا، یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لے آئے، اور تھے وہ یہودی قبائل میں رہنے والے، اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے، کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی ہم جب جس کو پتا چلا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ ہمارا حقہ پانی بند کر دے گا، ہم سے سلام نہ لے گا، ہمیں اپنی مجلس نہیں بیٹھنے نہیں دے گا، ہمارا کوئی دوست نہیں بچے گا، اگر یہ یہاں ہو گئی بات کہ ہم دین اسلام کو قبول کر لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ تمہیں کس بات کا غم ہے؟ تمہارا حقیقی مددگار اور تمہارا جو دوست ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ان کی حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے، اور جب یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تو وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کسی چیز کا خوف اور نہیں رہا، جب اللہ اور اللہ کے رسول ہمارا دوست ہیں۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا، اللہ کریم نے ان کے شان میں کئی آیت، آپ یہ مضمون چلے گا نا دیکھ تو قرآن کریم میں کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جو اللہ کریم نے اپنے نبی کے صحابہ کی شان میں اتاری۔ کوئی واقعہ پیش آیا، کسی کو کوئی معاملہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اللہ کریم نے قرآن سے حکم اتار دی۔ باقی اس آیت کریمہ کی استدلال میں کئی لوگوں کا اور بھی اس میں خیال ہے کہ یہ آیت کریمہ میں جو مومن کہا گیا ہے، جس میں اذلۃ علی المومنین، اور یہ جو شان بیان کی ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بیان کی ہے، تو عام اگر بات کی جائے تو یہ تو سارے صحابہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر خاص بات کی جائے تو یہ جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو ہے نا پھر، کیونکہ حضرت علی کو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دور میں تو ارتداد کا معاملہ ہی نہیں ہوا، کوئی مرتد ہی نہیں ہوا، تو یہ بات ارتداد کی جا رہی ہے، اگر دو دین کو چھوڑنے والے ان کی بات کی جا رہی ہے، تو اس لیے زیادہ استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں جس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ذات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آج کے مضمون کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو مضمون کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔